نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر، کہ تم میں سے جو بندہ یہ مہینہ پا لے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جسے میسر آ جائے، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت سے متعلق اور روزوں کے احکام سے متعلق پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو آج کے اس درس میں جو ہمارا سلسلہ رمضان المبارک کے دروس کا ہے، اس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رؤیت ہلال کے احکامات کیا ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے کو پا لے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری و مسلم کی، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزے چھوڑا کرو۔ تو ان روزے رکھنا اور روزے چھوڑنے سے مراد کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع کرنا ہے تو بھی چاند دیکھ کر شروع کرو، اور اگر رمضان المبارک کا مہینہ ختم کرنا ہے اور عید کا چاند دیکھنا ہے، شوال کا دیکھنا ہے، تو وہ بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہی عید کا بھی تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 29 شعبان ہو جائے تو پھر چاند دیکھو، چاند نظر آ جائے تو روزے رکھو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن پورے کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا مہینہ اتنے اتنے اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے، یعنی 3 بار حضور نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا اشارہ فرمایا، اور تیسری بار میں ایک انگلی کو حضور نے روک لیا تو فرمایا یہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ 29 شعبان کو چاند دیکھو، نظر آ جائے تو رمضان شروع ہو گیا، نظر نہیں آئے تو 30 دن شعبان کے پورے ہو گئے۔ گنتی 30 دنوں تک کی ہے، 30 سے زیادہ دنوں کا مہینہ چونکہ عربی میں اس اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے نہیں ہوتا کوئی مہینہ، تو پھر روزے شروع ہو جائیں گے۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو چاند دیکھنے والے ہیں تو اگر مطلع صاف ہو، یعنی آسمان صاف ہے، مطلع صاف ہے، کوئی بادل نہیں ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ، آندھی کا نہیں ہے، بارش کا موسم نہیں ہے، تو پھر کم از کم 2 مسلمان عاقل بالغ جو ہیں وہ دیکھیں اور گواہی دیں، یا 1 مرد اور 2 خواتین ہونے چاہیے کم از کم، اور وہ دیندار ہونے چاہیے۔ اگر مطلع ابر آلود ہو، صاف نہ ہو موسم، تو پھر کوئی ایک شخص بھی دیکھ لے تو اس کی گواہی بھی کفایت کر جاتی ہے، تو اس کے ساتھ روزوں کا آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ میں یہ کہ جو لوگ یہ گواہی دیتے ہیں، ان لوگوں کی گواہی کو پھر اسلام کے معیار کے مطابق ان کو چیک بھی کیا جاتا ہے۔ 29 شعبان کو چاند دیکھا،
اگر نظر نہیں آیا تو 30 شعبان جو بنتا ہے، یعنی جو دن 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے، یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے، تو اسے اسلامی فقہ میں کہا جاتا ہے یوم الشک، شک والے دن کا روزہ۔ تو یوم الشک کے دن روزہ رکھنا یہ ناجائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یعنی کلیئر ہے کہ اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر شعبان کا دن ہے اور اس دن روزے کا نہیں ہے، اور اگر نظر آ گیا چاند تو پھر رمضان کا پہلا دن ہے اور اس دن روزہ رکھا جائے گا۔ تو اسی طرح عید کا چاند بھی دیکھتے ہیں اور رمضان المبارک کا بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اس چاند دیکھنے کے سلسلے میں بھی بالخصوص ہمارے معاشرہ میں ایک اختلاف سا پایا جاتا ہے۔ جو متفق علیہ بات ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، یعنی پوری قوم پر واجب کفایہ ہے کہ کچھ لوگ اگر دیکھ لیں تو سب کی طرف سے وہ تعمیل ہو جاتی ہے، واجب کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں دیکھے چاند تو پھر قوم گناہ گار ہوتی ہے۔ دیکھنا ضروری ہے اور پھر اس گواہی کو چیک کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرہ میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اغیار کی سازش ہے، کہ مختلف طریقوں میں مسلمانوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں، جن میں ایک طریقہ یہ بھی اغیار کی طرف سے ہے کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ علماء کے خلاف، اور علماء کو کسی طرح کا نشانہ دینا، اپنی طرف سے رائے قائم کر دینا کہ فلاں عالم دین نے یہ بیان اس لیے دیا ہوگا، یہ ایسے کیا ہوگا۔ تو جب علماء سے لوگ دور ہوں گے تو آلریڈی وہ دین سے دور ہو جائیں گے۔ ہماری قوم تک دین پہنچنے کا واحد سورس علماء کی ذات ہے۔ تو یہ بالخصوص یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ جو لوگ علماء کے خلاف بات کرتے ہیں یا کوئی ایسے لطیفے بناتے ہیں یا اس بات پہ عجیب سے تبصرے کرتے ہیں جن میں ان کا علمی وقار مجروح کرنا چاہتے ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی بات نہ کیا کریں۔ یہ اغیار کی بولیاں ہوتی ہیں۔ یا تھوڑا سا مجھے یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ قوم تک دین پہنچنے کا ذریعہ کون سا ہے؟ اور اگر جواب آئے گا تو ایک ہی جواب آئے گا کہ فقط علماء ہیں جن کے ذریعے قوم تک آگے دین پہنچ رہا ہے۔ تو اگر انہی کو تانے کا نشانہ بنا دینا ہے تو پھر دین آپ نے کہاں سے لینا ہے؟ تو لوگ جب علماء کے خلاف ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات ذرا بکھر گئی۔ بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات 29 کا چاند نظر آ گیا تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ مولوی ایک روزہ کھا گئے، اور اگر 30 ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں یہ ان کو فلاں نے کہا ہوگا، فلاں نے فورس کیا ہوگا، کمپنیوں نے، تاجروں نے پیسے دے دیے ہوں گے، کچھ ایسا ہو گیا ہوگا، اس لیے رویت حلال نے ایک دن آگے بڑھا دیا۔ یعنی روزہ اگر کم ہو تو بھی تانا علماء پہ جاتا ہے، رویت حلال پہ جاتا ہے، اور روزہ اگر روزے پورے 30 ہو جائیں تو بھی۔ یہ عجیب مرحلہ ہے۔ بھلا وہ بندہ یا ایسی کمیٹی یا وہ لوگ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، روزے کے مسائل آپ کو بتاتے ہیں، دین آپ کو سکھاتے ہیں، بھلا وہ روزہ کھا جائیں گے؟ یا وہ روزہ کم ہونے سے ان کو نفع اس میں کیا ہے؟ یا روزہ بڑھ جائے گا تو جنہوں نے 29 رکھ لیے ہیں وہ 30 کا ایک روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو رویت حلال کے سلسلہ میں جو اصل بات ہے وہ میں آپ کو حدیث مبارکہ کوٹ کرتا ہوں اختصار کے ساتھ ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث مبارکہ ہے، رویت حلال سے متعلق پورا باب امام ابن ماجہ نے بند ہے، اور جو حدیث نمبر ہے 1716 اور 1717 دو حدیثیں ہیں، اور انہی دو حدیثوں کو جو بالکل الفاظ میں مختصر ہیں سمجھ لی جائیں تو یہ مسئلہ بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس ایک عربی آیا، یہ 1716 نمبر حدیث ہے۔ ایک عربی آیا یعنی ایک دیہات سے بندہ آیا، اور اس نے آ کے عرض کی حضور ہم نے کل چاند دیکھ لیا تھا، ہم نے روزہ رکھا ہے، تو آپ ادھر مدینہ والوں نے روزہ نہیں رکھا، تو آپ نے فرمایا تم اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اعلان کرو کہ کل ہم روزہ رکھیں گے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، مدینے میں چاند نظر نہیں آیا، کسی نے نہیں دیکھا، وہ 30 شعبان سمجھ رہے ہیں، ایک دیہات میں چاند نظر آیا، اس نے آ کے گواہی دی ہے، اور پھر حضور نے اس کی گواہی کو چیک بھی کیا کہ تو حضور رسالت پہ ایمان تو رکھتا ہے، مسلمان تو ہے۔ اس نے جب گواہی دے دی تو فرمایا کہ اس کی گواہی پر رمضان ثابت ہو گیا۔
اور وہ جو روزہ فرمایا جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا وہ روزہ پورا کر لیں، اور جو کھا بھی چکے ہیں وہ اس دن کی بعد میں قضا کریں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ 1717 اسی حدیث پاک کی کتاب کی کہ مدینہ پاک میں روزہ رکھا ہوا ہے اور باہر سے دیہات سے 2 آدمی آئے۔ حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ میرے چچا نے بھی یہ گواہی دی۔ وہ آئے ہیں اور انہوں نے گواہی دی کہ حضور ہم نے تو عید کا چاند دیکھ لیا تھا، عید کا چاند دیکھ لیا ہے اور شام کو حضور کو ملنے کے لیے آئے ہیں، مدینہ میں آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، عید کا شوال کا چاند دیکھ لیا ہے۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ روزہ ختم کر دیں اور عید ہم کل پڑھیں گے۔ اب یہ 2 حدیثیں آپ نے سنی جس میں ایک رمضان المبارک کا چاند ہے اور اس کی اطلاع اگلے دن آ رہی ہے، عید کا چاند ہے تو اس دن شام کو اطلاع آ رہی ہے۔ آج اگر کوئی فیصلہ ہوتے ہوئے دیر سے اطلاع آئے کہ کل روزہ ہوگا یا کل عید ہوگی تو بھی عجیب عجیب سے بے لگام لوگ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھئی اصل میں گواہیوں کو اسلام کے مطابق چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو کوئی چاند دیکھے اس پر ضروری ہے کہ وہ جو اس کے پاس سورس ہو اس سورس کے ذریعے رؤیت ہلال کمیٹی کو اطلاع دے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس اطلاع کو اسی طرح قبول کر کے ساتھ ہی اعلان کر دیں۔ تو اس کا طریقہ کار ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ جہاں سے گواہی جاتی ہے وہاں رؤیت ہلال کمیٹی اپنے ممبر بھیجتی ہے، اس بندے سے ملتے ہیں، اس کی دینداری سے متعلق پوچھتے ہیں کہ کسی نے فون، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہی نہ ہو جس نے فون کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے ایسے بندے نے کال کر دی ہو جو بندہ دین سے اس کو کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، ایسے جھوٹ بولتا رہتا ہے، مروت کے خلاف کام کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح اس نے یہ بات بھی کر دی کہ کوئی بات نہیں میں یہ شرارت ہی کر لوں۔ تو یہ شہادتیں موصول اگرچہ بہت وقت پہلے ہو جاتی ہیں، پھر ان شہادتوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ سچی شہادتیں بھی ہیں، اور جب ثابت ہو جاتا ہے کہ سچی شہادتیں ہیں تو پھر اعلان بھی کمیٹی کر دیا کرتی ہے۔ تو یہ شہادت کو چیک کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو اگر اعلان کرنے میں کوئی تاخیر یا کوئی دیر یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر عجیب عجیب پروپیگنڈے نہیں کرنے چاہیے علماء کے خلاف، چونکہ وہ پھر دین کے خلاف بات ہو جاتی ہے، اور ہم تو دین، ہمارے پاس یہی تو ایک اثاثہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر اسلام سے ہٹ کے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل اور اپنے بزرگوں کا، علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔